السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عقیل ہے۔ آج ہم بات کریں گے، ایک بنیادی کنسیپٹ ہے وائٹل فورس کے حوالے سے۔ وائٹل فورس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ڈائنامک فارم آف میٹر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہماری باڈی کو کنٹرول کر رہی ہے، اس کے فنکشنز کو کنٹرول کر رہی ہے، ان کے تمام جو سسٹمز ہیں ان کو کوآرڈینیٹ کر رہی ہوتی ہے، ان کو چلا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ڈی ارینجمنٹس ہو جاتی ہیں اور ہم میڈیسن جو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کس بیسس پہ دیکھیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دو طرح کی بیماریاں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ میں براڈلی بتا رہا ہوں، ہومیوپیتھک فلسفے کے مطابق آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ایک ہوتی ہے نیچرل ڈیزیز، وہ ڈیزیز جو کہ ہماری وائٹل فورس کو جا کے ڈسٹرب کر دیتی ہے، اس میں خلا سا پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کہ وائٹل فورس سائن اینڈ سمپٹمز کی شکل میں پکارتی ہے، ہیلپ کے لیے پکارتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس ہیلپ کے پکارنے کے عمل کی وجہ سے ہمارا جو فزیشین ہے یا جو ہومیوپیتھک معالج ہے یا ڈاکٹر ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہوئے، اس میں ایک جو ہم دیتے ہیں، دوا دیتے ہیں، وہ دوا کوئی بھی ہو، وہ ایک آرٹیفیشل ڈیزیز انٹروڈیوس کروائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو آرٹیفیشل ڈیزیز ہے، اس کی پاور ہمیشہ آپ سمجھ لیں کہ جو ہے نا، اس سے زیادہ ہوگی۔ یہ اگر نیچرل ڈیزیز ہے، یہ نیچرل ڈیزیز ہے، اور یہ آرٹیفیشل ڈیزیز ہے، تو اس سے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو کوپ اپ کرے گی اور اس بیماری کا جڑ سے خاتمہ کر دے گی، ٹھیک ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ کوئی اور طریقہ علاج ہے جو کہ میڈیسن دے رہا ہے، تو وہ بھی آرٹیفیشل ڈیزیز ہی انٹروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ مٹیریل فارم میں دے رہا ہے یا کسی دوسری فارم میں دے رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کے ٹاکسک افیکٹس وہ وائٹل فورس کو ٹھیک کرنے کے بجائے، یعنی کہ جو نیچرل ڈیزیز اندر موجود ہے اس کو ٹھیک کرنے کے بجائے، وہ اس کو مزید بگاڑ کا شکار کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے کہ وہ مریض یا تو مرض اس کا دب جاتا ہے یا مزید کمپلیکیشن میں چلا جاتا ہے، یا پھر وقت کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت میں ہم جیسے دیکھ رہے ہیں کہ بیماریاں پیچیدہ سے پیچیدہ ہو رہی ہیں۔ ہمارے جو بزرگوں کو بیماریاں تھیں، ان کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے، ان کی پیچیدگیاں یا ان کی کمپلیکیشنز بڑھتی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم ان بیماریوں سے بچیں یا ان سے رک سکیں، تو ہمیں ہومیوپیتھک طریقہ علاج اپنانا ہوگا جلد از جلد۔ نیچرل، چونکہ یہ ایک قدرتی علاج ہے، قدرت کے قوانین کے عین مطابق علاج ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہم جب یہ طریقہ علاج اپنائیں گے، تو وہ چونکہ نیچرل ڈیزیز جس فارم میں ہے، اسی فارم میں چونکہ آرٹیفیشل ڈیزیز انٹروڈیوس کروائی جائے۔ ڈیزیز کا لفظ، جو آرٹیفیشل ڈیزیز کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، یہ ہمارے جو ہومیوپیتھی کے بانی ہیں انہوں نے استعمال کیا، لیکن اس سے گھبرانے کی شکل نہیں ہے۔ وہ آرٹیفیشل ڈیزیز وہ ایک اچھی فارم میں ہوتی ہے، وہ ہیلپ کے لیے جا رہی ہوتی ہے۔ یعنی اس کی مثال میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ دیکھیں، اگر ایک بندہ مسلح کھڑا ہے، ڈاکو مسلح شکل میں آیا ہے، تو اس مسلح کو مقابلہ کرنے کے لیے ہم کس کو بھیجیں گے؟ ظاہری بات ہے، ایک جو جس کے پاس گن اور اسلحہ ہوگا، وہ ایک فوجی یا پولیس ہی ہو سکتا ہے نا، ٹھیک ہے، پولیس مین ہی ہو سکتا ہے، تو ہم اسی کو بھیجیں گے نا۔ لیکن ان کے دیکھیں نام تو مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک جو چور ڈاکو ہے، اس کے وہ بھی اسلحہ رکھتا ہے، لیکن وہ غلط استعمال کے لیے رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم جو بھیج رہے ہیں وہ اچھے استعمال کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے یا اپنے ملک کی سیکیورٹی کے لیے ہم بیچتے ہیں، اپنے ایک خاص جگہ کی سیکیورٹی کے لیے بیچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا وہ اسلحے کا استعمال پازیٹیو کرتا ہے، تو آرٹیفیشل جو ڈیزیز ہے وہ اس کا استعمال پازیٹیو کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جا کے وائٹل فورس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اور وائٹل فورس پھر خود جو ہے اس چیز کو ٹھیک کرتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی کنسیپٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ہومیوپیتھک طریقہ علاج اپنانا بھی چاہیے، اور ہومیوپیتھک دوائیاں کام کس طرح سے کرتی ہیں، اس پہ آنے والے وقت میں مزید گفتگو ہم کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو صحت جیسی نعمت سے نوازے۔ اللہ حافظ۔